बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ की वीडियो, हर रोज़ का प्रोग्राम कप्तान के गिर्द होता है, क्योंकि मुल्क की सियासत कप्तान के गिर्द घूम रही है। हर रोज़ एक नई खबर कप्तान के बारे से। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि इमरान खान ने, साबिक वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म हाउस से जाते जाते अपने साथ साइफर की वो कॉपी भी ले गए हैं, बल्कि साइफर वो ले गए हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये कहते थे कि मुझे अमेरिका ने करवाया। दूसरी बड़ी बात, फिर तहरीक इंसाफ ने एक धमकी दी है, वो 7 रोज के में लॉन्ग मार्च की तारीख दे। नाज़रीन किराम, इन 2 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। कोई इस बारे में आखिरी बात तो नहीं की जा सकती कि हुकूमत को भी अब 5 माह बाद पता लगा है कि यहाँ से साइफर की वो कापी गायब है, साइफर गायब है, जो वज़ीर आज़म के पास था वो अपने साथ ले गए। बल्कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं वो तो अपनी जाते जाते अपनी डायरी में ले गए। अब इसकी इंक्वायरी होगी और इसके अलावा अब आजम खान को पहले बुलाया जाएगा, बताएं आप कि वो साइफर कहाँ है। ये एक सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है कि ये साइफर गया कहाँ है। बात यह है कि इमरान खान के हवाले से आए रोज एक नई खबर है। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लें किसी और मौजूद पर बात करें, मुल्क की सियासत घूमती है मेरे कप्तान की। हर रोज वो कोई नया शोशा छोड़ते हैं, कोई नई बात भी करते हैं, लेकिन उनकी तान इस बात पर टूटती है कि मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद की तरफ, और धमकी भी देते हैं। जैसे कि उनके खिलाफ एक दहशतगर्दी का मुकदमा था, वो हाई कोर्ट के हुक्म से खारिज हो गया, केस चला गया सेशन जज के पास। तो मौसूफ ने सेशन जज के पास पेश होने की ज़मानत हुआ ना, उनकी जमानत की कार्रवाई हुई तो रूटीन के तहत एक वारंट गिरफ्तारी जारी। अगर तो हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता उस वारंट पर रातों रात गिरफ्तार भी कर लेते, अगरचे पीटीआई के कारकुनों को कॉल दे दी गई थी और बड़ी तादाद में कारकुन वहां पहुंच भी गए थे। लेकिन जब डंडा चलता और जब वहां पर आंसू गैस चलती और जब रियासती ताकत का इस्तेमाल होता तो लोग तितर-बितर हो जाते और उन्हें पकड़ना मकसूद होता तो इमरान खान साहब को पाताल से निकाल के लिया। लेकिन उनका मकसद नहीं था। अदालती अमूर से तलक रखने वाले लोग कहते हैं ये एक रूटीन की प्रैक्टिस है, ये अदालत में पेश होंगे तो फिर इनकी जमानत कन्फर्म हो जाए। हाँ, अलबत्ता ये पेश होने से इनकार कर दें तो फिर तो कोर्ट इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकते। सीक्रेट एक्ट के तहत साइबर की कोई चीज अब पब्लिक में नहीं ले आ सकती। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी रसाई थी इन चीजों तक, लेकिन अभी तक साइफर से कोई ऐसी चीज तो बरामद हुई नहीं जिससे ये पता लगे कि इसमें अमेरिका सरकार मुदाखलत कर रहे हैं। अमेरिका का खुद इमरान खान साहब का जो एक ऑडियो लीक हुई है उसमें वो अपने साथियों से कह रहे हैं, साथियों से मुराद है आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, ये बैठे हुए थे। हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना,
ہم نے کھیلنا ہے اس پر. اور پھر امریکہ کے نام تو لینے پر خود ہی تیار ہو گئے یا ان کی زبان پہ آ گیا. اب امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں. پتہ نہیں وہ تعلقات ان کے بہتر بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی طور پر کوشش کر رہے ہیں. ان کی ایک آئیڈیا سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ وہ امریکہ کے نام دانستہ نہیں لینا چاہتے. وہ امریکہ سے اس حد تک ناراضگی میں نہیں جانا چاہتے کہ ان سے امریکہ بات چیت بھی کرنا چھوڑ دے. چلے یہ بھی ہو گیا کہ آپ آڈیو کا ایک ایشو ہے. پھر نیا کو الگ الگ کرے گا، پتہ نہیں نیا ایشو آ جائے گا. پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ جمعے کو کوئی پتہ نہیں بہت بڑا ایٹم بم پھینکنے والے ہیں مارکیٹ میں. وہ تو ہوا نہیں. البتہ تحریک انصاف نے دھمکی دی ہے کہ ہم 7 روز کے اندر اسلام آباد جانے کے لیے کال دیں گے. اور یہ بھی کہا ہے کہ فیصلہ اب سڑکوں پر ہو. یعنی ان کو مایوسی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی بات طے ہونے والی نظر نہیں آتی. اور یہ بات درست بھی ہے کہ مسلم لیگ نون جسے پی ٹی آئی کے لوگ کمزور حکومت سمجھتے تھے، اب یہ پی ٹی آئی کو حکومت اتنی کمزور نہیں ہے. اس کے کمپوننٹس کو توڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ ان قوتوں پر تانا دیتے رہے کہ جن قوتوں کے ہاتھ میں کچھ کر گزرنے کا ان کے پاس چیزیں ہیں، تو وہ ان سے توقع تھی انہیں کہ شاید وہ کوئی مدد کرتے ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں 7 روز کے اندر میں پھر نئی تاریخ دوں گا. عمران خان پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. ستمبر تو پورا مہینہ گزر گیا، ڈیٹا دیتے ان کا. اب اکتوبر کا گئے 7 روز میں ڈیٹ دوں گا اور سارا فیصلہ ہمارا سڑکوں پر ہوگا. یعنی وہ لانگ مارچ کی طرف جانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ میں جائیں. ابھی تک تو میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ ڈرانے دھمکانے کی پالیسی پر عمل پر آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت دونوں کو ڈرا رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. اور آنے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگتا ان کا. لیکن ایک بات ضرور واضح ہے کہ عمران خان صاحب اب ایجیٹیشن سے حکومت گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اب وہ آگے ہیں. ساگ ڈار جن کے خلاف ان کا بڑا پروپیگنڈا تھا، تو ساگ ڈار کے آنے سے تو مشکل معیشت کے بہتر کے آثار نظر آ رہے ہیں. عمران خان کے خلاف ایک ہی بات، عمران خان جو ہے نا وہ اپنے اپوزیشن کے خلاف ایک ہی بات ان کے ذہن میں ہے. ان کو چور ڈاکو کہتے رہتے ہیں. اس کا معاشرے پر نیگیٹو اثر تو پڑتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک بے تکی باتیں نہیں چل سکتی. اب ان کو ایک ایسی کیسٹ مل گئی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہوتے ہیں اس بات پر کہ میری بات جو ہے وہ باہر جب جائے تو امریکہ کا نام نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ اس بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کھیلنا ہے، لیکن امریکہ کا نام لیے بغیر کھیلنا ہے. پھر وہ خود امریکہ کا نام لے لیتے ہیں. پھر ایک کیسٹ ایسی آتی ہے جس میں صاحب کہتے ہیں ہم نے نئے منٹس لکھنے ہیں، اپنی مرضی کے لکھنے ہیں. ہم نے اس آڈیو کو جو ہے نا اس کی جو بات چیت ہوتی ہے اس میں یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کہنا نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کا نام لیا. اور پھر وہ امریکہ کا جب نام لے لیتے ہیں تو خود پھنس جاتے ہیں. ان کو کہنا یہ ہے کہ عوام کو کیا پتہ ہے سائفر کیا چیز ہے. یہ ٹرانسکرائب کیا ہوتی ہے. ٹرانسکرائب وہی ہوتا ہے جو آڈیو کو آپ ٹرانسکرائب کریں پیپر پر. تو یہ اس کا مطلب سائفر ہی سارا فراڈ تھا. چلیں عمران خان صاحب کا امتحان کا وقت آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ انصار آبادی صاحب کہتے ہیں کہ دفتر وزیر اعظم نے
یعنی وزیر اعظم آفس نے سائفر کو بھونڈے انداز سے انجام تک پہنچایا، اور اس طرح یہ سائفر نے ایک بار پھر ان کی مخالف سیاسی قوتوں کو ان پر اپر ہینڈ کرنے کا موقع مل گیا۔ دیکھتے ہیں آپ عمران خان کے خلاف آئیڈیو کے بعد جو وہاں پر سائفر ہے اس کی گمشدگی میں کس کے کھاتے میں پڑتی ہے۔ بہرحال اس کا بینیفیشری تو عمران خان ہی ہے نا، تو ایک تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے گھر پر چھاپا مارا جائے تو بہت سی دستاویزات برآمد ہو جائیں۔ یہ بھی ایک قسم کا مطالبہ یہ ہے کہ راہ دکھائی جا رہی ہے پولیس کو کہ عمران خان کا گھر میں تلاشی کی جائے تو وہاں سے یہ چیزیں برآمد ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ذہنی طور پر تیار ہیں رانا صاحب، ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، کہ وہ آئیں، عمران خان صاحب ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر پہلے سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی جیلیں ان کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہہ رکھا ہے انہوں نے کہ ہم مقابلہ بھی کریں گے۔ یہ 27 کلومیٹر خالی نہیں ہے زمین، ہمارے ایک انڈر فوج ہے، رینجرز ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ چلیے میدان سجنے والا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا تحریک انصاف کس حد تک مقابلہ کرتی ہے۔ ایک بات بالکل واضح ہے، عمران خان صاحب یا تو آپ کو میدان سیاست سے طائب ہونا پڑے گا، یا پھر آپ کو حقیقت پسندی کی سیاست کرنی پڑے گی، تبھی آپ کے لیے آگے کے راستے کھل جائیں گے۔